اوپر کی آیت ہے تو پھر اللہ توجہ بھی کروا رہا. ایک ہوتے کہ خبر ہو, کوئی چاہتا ہو کہ اس خبر میں اتنی وزن نہیں ہے تو میں آگے بائی پاس کر جاتا ہوں, نہیں, وہ خبر بھی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں ہماری اس کائنات میں کوئی جول نظر آتا ہے؟ تو اب اگلی آیت سنیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کہہ رہا فرجع البصر, ذرا اپنی نگاہیں اٹھاؤ, فرجع البصر, اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ, هل ترى من فطور, کیا تمہیں کوئی جول نظر آیا, کیا تمہیں کوئی فرق نظر آیا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ کچھ کرنا تو پھر اس کے بعد اس میں چیلنج رکھ دینا. 1500 سال ہو گئے اس گفتگو کو, اس لیے کبھی کبھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اسلام کے جو ماننے والے ان کے ذہن بند کر دیے جاتے ہیں, تو کوئی ان کے کھلے تالے دل کے کھولے کہ ہم تو جس قرآن کو مان رہے ہیں وہ تو ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں اہل ایمان تم پڑھو اور انسانوں سے کہو کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کے اوپر 7 آسمان ہیں, کیا تمہیں کوئی فرق نظر آ رہا ہے میری بناوٹ میں؟ اور پھر وہ دعوت دے رہا ہے فرجع البصر, غور کرو, اپنی نگاہیں اٹھاؤ. پھر اوپر سے سوال کر رہا ہے هل ترى من فطور, نگاہیں جو اٹھائی تھی تو کیا کوئی کمی نظر آئی؟ اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہا ہے ثم ارجع البصر, اگر پچھلی دفعہ سرسری سے دیکھا ہے تو پھر نظر اٹھاؤ, پھر دیکھو, ثم ارجع البصر, پھر نظر اٹھاؤ, ایک دفعہ پھر غور کرو. تو یہ ایک علمی دین ہے. اگر کوئی اس کے قرب میں نہیں پہنچا اور اس نے اس کی آیات کا غور نہیں کیا, اس کے آگے نہیں بیٹھا, تو پھر جو پروپیگنڈا چلائے جائیں. اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں, تو ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنی ماننے کے اعتبار سے عقل نہیں لگاؤں گا, کیونکہ میں مانا ہوا ہوں, میں کسی ابھی تحقیق کے اندر شامل نہیں ہوں. لیکن قرآن جو ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے تو تحقیق پہ دیتا ہے کہ آؤ, غور کرو, سوچو, ہے اس کے بدلے میں مقابلے میں کچھ تو لے کے آؤ. لیکن جب کوئی مان لیتا ہے, جیسے ہم اہل ایمان ہیں, تو ہمیں کہتا ہے کہ اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اب تم اس انداز سے تحقیق کرو, تم تو مان کے چلنے والے ہو, تاکہ کوئی تو قوم ایسی بھی ہو جو ان علوم سے اوپر قدم رکھے. کیونکہ اگر آپ نے اسی میں دوبارہ تحقیق کرنی ہے تو پھر آپ لیڈر راہبر کیسے بنیں گے؟ اس لیے اللہ کریم ہمیں راہبر بنا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا بھی چاند اور ستاروں پہ جا رہی ہے, ہم نے ان سے کہنا ہے کہ آگے بھی تشریف لے جاؤ, آگے تمہیں 6 آسمان سامنا کریں گے, ہمارے پاس خبریں ہیں. اور یہاں کے اگر کوئی یہاں سے نکل بھی رہی ہے تو پروردگار عالم کلام مجید میں باہر نکلنے کے راستے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے, اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں, تم مل کے میرے اس آسمان اور زمین کے نظم میں سے نکلو, تو تمہیں ایک حد تک جانے کی اجازت ہے, اس سے اوپر تم جا نہیں سکو گے. وہاں پہ پہنچ کے پھر تمہاری حدیں بس کر جائیں گی, اور وہاں پہ تمہیں پھر میرے کسی پارک کے نمائندے سے اجازت دینا مطلوب ہوگا. ہم ایسی گفتگوؤں کے مرکز ہیں, ایسے علم کی دنیا کے مرکز ہیں, اور یہ جو ہمارا دفاعی سا نظام بن گیا ہے کہ دنیا نے کہیں سنا کے یہ کہا ہے کہ آپ اولڈ ڈیٹڈ ہیں, آپ بیکورڈ ہیں, آپ پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے ہیں. تو یہ جو تصور ہے کہ یہ صرف اسی وقت ہی کوئی بندہ ماننے کو تیار ہوتا ہے جب وہ اپنے علمی نبی کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے بیٹھا نہ ہو, تو وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. نبی کہہ رہا ہے انما بعثت معلما, میں معلم نبی ہوں اور تم طالب علم امتی ہو. اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں یہ تو مسلمان معاذ اللہ جاہل ہیں, تو اب یہ چند علم کے خزانے میں نے
نبی کے ساتھ جو اس امت کا تعلق ہے، ان کو آج کی نشست میں میں نے اس لیے گفتگو کی، اور جو میں علوم کی دنیا کا انتخاب کیے بیٹھا ہوں اس میں خود سلیکٹ کیا وہ انتخاب، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جہاں انسانی علوم کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس نبوی علوم کی وہاں سے آگے کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ بتانا کہ اس آسمان کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا، تو اتنی خبر انسانوں کو دے دینی کہ ایک آسمان سے نکلو گے تو اگلا آسمان تمہارا سامنا کرے گا. کتنی خوب خبر ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو آسمانوں کے ہی مدار میں سے نکلتے جاؤ گے، تو اور 7 کا تذکرہ ہے، اور پھر آسمان دنیا کی بات ہے. تو یہ تو آفاق کی بات ہے جو اس امت کے پاس ہے. ایسے میں کہہ رہا تھا کہ 1500 سال پہلے سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہاں ہم علم کی دنیا میں بیٹھے نہیں، رب کہہ رہا ہے کہ 2 خاص مخلوقوں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے، ایک انسان اور ایک الجن. یہ نظر نہ آنے والی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. جن کہتے ہیں ویسے نظر نہ آنے والے کو، اور الف لام لگ جائے تو بہت ساری نظر نہ آنے والیوں میں سے ایک مخلوق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب نہ نظر آنے والی ایک مخلوق کا تعارف ہماری عبادت کے ساتھ کر دیا گیا. حتیٰ کہ قرآن کا اختتام بھی ہو رہا ہے من الجنۃ والناس، وہ بھی ان پوری دونوں کے اوپر اختتام ہو رہا ہے. حتیٰ کہ یہ کوئی نو-گو ایریا نہیں ہے کہ قرآن اس کی طرف آپ کی توجہ نہ کروائے. وہ تو آیتیں وہ تو مٹی نہیں. حتیٰ کہ اللہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ وہ جو میں نے تمہیں الجن تعارف کروایا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ، وہ جو ہم نے بنائے ہیں مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، وہ ہم نے آگ کے شعلے سے بنائے ہیں. تو کیا وہ رب چھپا رہے ہیں یہ بات کو؟ وہ تو بتا رہا ہے، کھول کے بتا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ جو کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ کسی انسان نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے ابلیس نے کیا. یعنی اگر آپ قرآن کی تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلا گناہ ادھر تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں پار کے جہان میں ہوا ہے، جس میں پروردگار عالم، یعنی اگر آپ قرآنی آیات کے اندر جائیں تو وہاں پر چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی چھت کے نیچے پہلی نافرمانی جو ہمیں ریکارڈ کر کے سنائی گئی ہے، وہ تو ہے ہی یہی موضوع کہ پروردگار عالم نے سب فرشتوں سے کہا اور سب مخلوقات اس پر جو کرتی تھی ان سے کہا کہ اس کو آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سارے فرما بردار ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، ایک نے سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پہ آگے اللہ کہہ رہا ہے ابا، اس نے انکار کیا سجدے کا. وَاسْتَكْبَرَ، آگے بتایا کہ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، گناہ کون سا تھا؟ استکبار کیا، غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے پہلا کہلایا. اب یہ ریکارڈ چونکہ گناہوں میں پہلا ریکارڈ ہے. گناہ کی جو ہسٹری آپ جاننا چاہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی ہسٹری جو ہے، رب کے حکم کی نافرمانی کی جو ہسٹری ہے، اس کی وجہ کیا؟ تو کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے. یہاں تو ہوا ہی نہیں ہے. آج جب اللہ تو اس کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کیوں، کس چیز نے منع کیا؟ تو وہ کہہ رہا ہے انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من النار، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. وخلقتہ من طین، اور یہ مٹی کے گارے سے بنایا گیا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی یہ علت گناہ کے اوپر بھی اتنی ڈیٹیل ہے، کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں خبر چل رہی ہے، کون ہے گناہ کرنے والا. فکان من الجن، اور شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے. وہ خود کہہ رہا ہے خلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا گیا. وخلقتہ من طین،
اور یہ جو سامنے ہے اس کو مٹی کے گارے سے بنایا گیا. تو ہم علوم کی دنیا میں یہ جو گفتگو کا پورشن میں اس وقت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ ہمارا وصف ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہے. اس میں ہم بغیر کسی بلا مقابلہ لیڈر ہیں. اس میں ہمارا جو ساتھ میں ایمانی تصدیق ہے, ہم نے دنیا کو اس سے اوپر سے جڑتی ہوئی علوم کی طرف متوجہ کرنا ہے, کیونکہ یہ علاقہ تحقیق کی دنیا سے باہر کا ہے, یہ ایمان کا علاقہ ہے. یہ علوم کی دنیا میں عطا کا محتاج ہے, تجربے کا نہیں. یہاں ہم علوم کی دنیا میں, اس دنیا میں اللہ نے علم کی دنیا کو تجربے کے ساتھ جوڑا ہے, تحقیق کے ساتھ جوڑا ہے, اور اس کو ثابت کرنے میں بار بار اس کے تجربات سے گزار کے علم رسوخ اور پختگی پاتا ہے. لیکن یہ تو آج کی بات ہے. اب یہ الجن ایک مخلوق ہے, اتنی بار بار تذکرہ ہو رہی ہے, اور ہمارے بچے بچیوں مومن مومنات کے لیے نوبل ایریا ہے, وہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے, حالانکہ آپ ہی ان کے وجود کے اوپر سب سے بڑے گواہ ہیں.